امریکہ کا اگلا نشانہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے اور مجتبیٰ خامنئی کو نشانہ بنانے کے لیے پوری پلاننگ کی جا رہی ہے۔ عامر رضا سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، پوری دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگلا نشانہ ہمارا جو ہے نا مجتبیٰ خامنئی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دھمکیاں امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ دے رہا ہے دھمکیاں۔ دیکھیں، سیدھی بات ہے کہ امریکہ کا کہنا ایک طرف ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت اگریسو نظر آتے ہیں کیونکہ ان کو پے در پہ شکست ہو رہی ہے۔ یہ شکست جو ہے ان سے برداشت نہیں ہو رہی، لیکن یہ ان کو برداشت کرنا پڑے گی۔ ایران ان کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے، اور ہے شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ جس دن مجتبیٰ خامنئی سے کیا اناؤنسمنٹ ہونا تھی، یہ اس دن میرے بار بار ذہن میں آنا۔ ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ان سے کہا کہ ایک بات سمجھ کے رکھو کہ اس وہاں کوئی بھی سپریم کمانڈر آئے، وہ چاہے حسن خمینی آئے یا مجتبیٰ خامنئی آئے۔ حسن خمینی پوتے ہیں جو امام خمینی تھے ان کے، وہ بھی امیدواروں میں شامل تھے۔ تو وہ آئے گا شہادت کی امید لے کر کہ میں جو ہے تمنا جو مسلمان کی ہے وہ شہادت ہی ہے، اور یہ تو صاف نظر آتا ہے کہ شہادت گاہ الفت ہے جس میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ تو مجتبیٰ خامنئی کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس گیدر بھبکی سے یا ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایران کو فرق پڑنا ہوتا تو جس وقت یہ دھمکایا جا رہا تھا کہ ان کی مرضی سے لے کے آیا جائے، ان سے مشورہ کر لیا جائے، ابھی بھی انہوں نے کل یہ بات کہی کہ میرے ذہن میں چند لوگ ہیں۔ اچھا، مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ ان چند لوگوں میں کہیں ہم دو تو نہیں شامل۔ ذہن کی کیا بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا بات ہے؟ اس کے ذہن میں کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میرے ذہن میں چند لوگ ہیں جو ایران کی قیادت جو ہے سنبھال سکتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں سامنے لائیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر اس کے ذہن میں ہیں تو لازمی بات ہے پھر اس کا وجود ہوگا، تو وجود ہے تو وہ کہاں پہ ہیں؟ کیا واشنگٹن میں بیٹھے ہیں وہ جو ان کے علی رضا ہیں، سابق جو پہلوی خاندان کے چشم و چراغ، وہ ہیں یا ایران کے اندر موجود ہیں؟ تو سامنے آئے۔ اگر دیکھیں ابھی تک جتنے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوے کیے تمام کے تمام جھوٹے ثابت ہوئے۔ وہ کہتا رہا کہ اس نے آبنائے ہرمز جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، اور 51 جہاز اس نے ڈبو دیے، یہ آج کی خبر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر یہ اس نے 51 جہاز ڈبو دیے ہیں، بحری جہاز، تو پھر آبنائے ہرمز کیوں نہیں کھلی؟ بالکل ایسے ہی۔ سوچنے کے پوچھے نا، اگر اس نے اس کی تمام فضائیہ گرا دی تو کل 80 ڈرون کس کے گرے؟ اگر اس نے تمام اس کے سسٹم تباہ کر دیے تو اس کا مطلب ہے میزائل پھر امریکہ اسرائیل پہ برسا رہا ہے یا اسرائیل امریکہ پہ برسا رہا ہے۔ پھر پتہ کریں نا کہ کہاں سے یہ میزائل اور ڈرونز جو ہیں آتے ہیں، اور کس طرح سے اس ساری اسٹریٹجی کو ایران پلان کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اگر ایران میں سارا کچھ تباہ ہو گیا ہے تو بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ابھی ہیلی کاپٹر سے تہران میں اترنا چاہیے تھا اور اپنی بادشاہی کا اعلان کرنا چاہیے تھا، یا ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ میں آ گیا ہوں، اب ایرانی قوم جو ہے اس کو میں نیا سربراہ یا سپریم کمانڈر جو ہے خود دے کر جاؤں گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی شکست ہوئی ہے۔ یہ بین الاقوامی ایک اصول ہے کہ حملہ آور اگر نہ اتر سکے اس سرزمین پہ تو اس کی شکست ہے۔ آج 11واں روز ہے شکست کا، کہ ابھی تک وہ ایران کو اس معاملے میں جھکا نہیں پایا ہے۔ مجتبیٰ خامنئی اپنے والد کا بدلہ لینے آئے ہیں، وہ اپنی قوم کے بچیوں کا بدلہ لینے آئے ہیں، وہ اپنے ان جوانوں کا جن کو امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر جو ہے ہلاک کیا ہے، ان کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ وہ اس موت کو ہم لوگ شہادت کی موت کہتے ہیں، ہم اس موت کو یہ مرنا کہتے نہیں، ہم اس کو زندگی کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان کو وہاں سے میں خوراک پہنچاتا ہوں جہاں سے تم تصور بھی نہیں کی۔ تو وہ کیسے زندہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک خوراک کھلا رہا ہے۔ تو یہ مسلمان کا تصور شہادت جو ہے یہ اس کے لیے ایک لمبی زندگی کا جو ہے وہ تصور ہے، جس میں نہ ختم ہونے والی زندگی، بلکہ اس کو تو یہ کہا جائے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اقبال کہہ کر گئے، یہ بالکل ویسا ہی ایک دوام زندگی والا معاملہ ہے جو حاصل کیا ہے علی خامنئی نے، اور اسی کی تمنا ان کا بیٹا بھی کر رہا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دھمکی کہ وہ مجتبیٰ خامنئی کو بھی ہلاک کر دیں گے اور نئی قیادت کو بھی ہلاک کریں گے، یہ دھمکی میرا خیال ہے اب گیدر بھبکی سے زیادہ رہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ ورلڈ میڈیا کو دیکھیں نا تو وہاں پر تجزیہ کار ایک بات بڑی تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایران ایکسپوزڈ امریکن وار کیپیبلٹی، یعنی ایران نے امریکہ کی
جنگی جو صلاحیتیں ہیں اس کو کھول دیا ہے دنیا کے ایکسپوز سامنے. کر دیا دنیا کے سامنے، دنیا کو دکھا دیا کہ بھائی یہ ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے. اور اس کے بعد اب ایٹمی حملہ رہ جاتا ہے. تو ایٹمی حملہ کرنے سے پہلے ہی جو روس ہے اس نے اس کو وارن کر دیا ہے، اس لیے کل اس کو فون بھی کیا گیا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیسے صدر جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی حماقت ہیز قسم کا کوئی بھی کوئی بھی کر سکتے ہیں، اس سے کوئی چیز جو ہے وہ بعید نہیں ہے. جس طرح سے ایک طرف مذاکرات کھیل رہے تھے اور دوسری طرف انہوں نے پلان کیا اور نیتن یاہو کے کہنے پر، اسرائیلی نیتن یاہو کے کہنے پر یہ حملہ کر دیا. اب بھی وہ نیتن یاہو کی انگلیوں کے اشاروں پر کھیل رہے ہیں اگر وہ نیتن یاہو زندہ ہیں تو. اور اسی کے کہنے پر یہ حملہ کیا گیا تھا. اور امریکہ کے اندر اسی حوالے سے جو ہے ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. 74 ابھی جو نیا سروے آیا ہے میں دیکھ رہا تھا، 74 لوگوں نے یعنی 75% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایران پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو باقی لوگ بچے ہیں ان کے خیال سے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی لڑائی لڑ رہا ہے، لہٰذا اب ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اکثریت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو چکی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ آنے والے نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں ہارنے جا رہے ہیں. اور یہی پریشر ہے جو ان کو مزید دباؤ کا شکار کر رہا ہے. بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اس میں انویسٹ کر چکے ہیں. دوسرا کوئی ملک ان کے ساتھ پیسہ خرچنے کے حوالے سے ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. نہ مڈل ایسٹ سے کوئی ملک کسی ملک نے ان کے لیے کوئی اسلحے کا وعدہ کیا ہے، نہ ترکی کے مڈل ایسٹ والوں کو تو پتہ لگ گیا نا کہ بھائی یہ اس نے ہمیں جان بوجھ کے پھنسایا اور اس نے ہماری حفاظت نہیں کی، بلکہ اب ان کے جو حفاظت نہیں کر سکا. انہوں نے جو 5 لیئرز کا شور مچایا ہوا تھا وہ 5 لیئرز کہاں گئی یہ ابھی تک جو ہے سامنے نہیں آئی کہ وہ کسی ایک میزائل کو جو ہے انٹرسیپٹ کر سکیں. ہاں ضرور انٹرسیپٹ ہوتے ہیں، میزائل انٹرسیپٹ بھی ہوتے ہیں اور ڈرونز بھی گرائے جاتے ہیں، لیکن کامیاب حملوں کی تعداد جو ہے میرا خیال ہے گرائے جانے والوں سے زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے. اب چاہے آپ نے کہا کہ 5000 حملے ہم نے ایران پر کیے، لیکن آپ نے کیا ایران کے جو آپ اس کو سمجھے اس کا حق دلادیت ہے اس کو سرنگوں کر لیا؟ کیا آپ نے وہاں کے لوگوں کی وہ جو اسلام کے ساتھ محبت یا اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے اس کو کسی طور پر ختم کیا؟ کیا کوئی ایک شخص ایران میں اٹھ کھڑا ہوا کہ اس نے مجتبیٰ خامنئی کی جو اقتدار ہے یا اس کے سپریم کمانڈرشپ ہے اس سے انکار کیا ہو؟ تو پوری قوم جو کہ یہ تو 28 فروری سے پہلے جتنی مرتبہ آپ کے ساتھ بات ہوئی عدیل صاحب، میں نے آپ کو یہی کہا تھا جس دن ایک گولی چلے گی ایران کی طرف، ایران آپ کو ایک نظر آئے گا. اور یہ بات تو میں آپ سے روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ ایران کے خمیر میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ وہ کسی کی بالادستی جو ہے اس کو تسلیم کرے گا، خود کو سرنگو کرے گا یا وہ جو ہے سرنڈر کرے گا. اب سرنڈر ہونے والا معاملہ ختم ہو گیا. دو بدو جنگ ہے، آمنے سامنے جنگ ہے. ایک طرف سے میزائلز آ رہے ہیں، زیادہ ہوں گے تعداد میں، دوسری طرف سے جو میزائل جا رہے ہیں وہ زیادہ ممالک کو ہٹ کر رہے ہیں. آپ ذرا اس کو بات کو سمجھے، ایران ایک ملک ہے جس پر امریکہ اور اسرائیل ہمراور ہے، اور یہ کس کی مدد سے؟ خلیجی ممالک کی مدد سے. لیکن ایران اس کا جواب جو ہے وہ امریکی بحری بیروں کو دے رہا ہے، وہ اسرائیل کو دے رہا ہے، اور تمام خلیجی ممالک عراق سے شروع ہو جائیں چلتے چلتے آپ متحدہ عرب امارات کے دبئی کے آخری پورٹ تک آ جائیں گے، وہ منامہ بیچ تک آ جائیں گے، وہاں تک وہ تمام ممالک کو وہ جواب دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے خود کو ایک بڑی طاقت جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے جو امریکہ کے سامنے جھکی نہیں ہے. اور اس نے کئی ممالک کو 11 ممالک ہیں جن پر ایران نے میزائل اور ڈرونز بھیجے ہیں، اور نہ صرف بھیجے ہیں، کامیابی اب آپ اندازہ کریں ان کی ساری دفاعی صلاحیتوں کو تباہ بھی کیا. آپ اندازہ کریں کہ ابھی تک اس ملک کے ساتھ فزیکلی کوئی نہیں آیا ہے. ابھی اس کے ملک کے ساتھ اگر کچھ ہے تو شاید انٹیلیجنس بیسڈ ہوئے گا، شاید سیٹلائٹ بیسڈ ہوئے گا، لیکن فزیکلی کوئی ملک نہیں آیا ہے. وہ تنہا آج 11واں روز ہے 11 ملکوں کو جواب دے رہا ہے. یہ ایک بڑی اس کی کامیابی ہے. اور امریکہ کو واقعی اس میں وہ جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس کی وار کیپیبلٹی کو ایکسپوز کر دیا ہے، وہ ایکسپوز تو اس نے کر دیا ہے. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.